أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فلله الحجة البالغة. سورة الانعام آیت نمبر 149. اس سے پہلے جو دلائل بیان کیے گئے عقلی، نقلی اور وحی، اور مشرکین کے دلائل کو رد کیا گیا، اس لیے کہ ان کی دلیل سوائے اس کے کچھ نہیں تھی کہ وہ خیال اور گمان اور اٹکل کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو آج کی آیت کے اندر مزید اس کی تشریح اور تفصیل ہے۔ قل کہہ دیجئے اے رسول، فللہ، پس اللہ ہی کے لیے، یعنی ثابت ہے اللہ کے لیے، الحجۃ البالغہ، حجت بالغہ یعنی دلیل، ایسی دلیل، البالغہ تو جو پہنچنے والی ہے دل تک۔ بالغہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اور الحجہ کہتے ہیں، اس کے مختلف معنی ہیں: دلیل، عذر، الزام، اور اسی طرح جھگڑے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں مراد جو ہے وہ دلیل ہے، پس اللہ ہی کی دلیل جو دلیل کاملہ ہے، مکمل دلیل ہے، پوری دلیل ہے، اپنے مقصد تک پہنچنے والی دلیل ہے، اپنے مدعا کو ثابت کرنے والی دلیل ہے، وہ اللہ ہی کی دلیل ہے۔ اور یہ دلیل جو ہے، اس کے دو ذرائع ہیں، ایک اللہ کا رسول اور دوسری دلیل اس کی وحی ہے۔ اسی سورہ کے آیت نمبر 83 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اس کی قوم اس سے جھگڑی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ان کو دلائل دیے ہیں۔ تو آیت 83 کے اندر اللہ فرماتا ہے: تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی اس کے قوم کے مقابلے میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہاں دلیل وحی مراد ہے۔ سورۃ نساء کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر دیکھیں، یہاں اللہ نے رسولوں کو دلیل کہا ہے، حجت کہا ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ اللہ کے رسول ہے جو اللہ نے بھیجے انسانوں کے طرف،
جنتوں کی خوشخبری سنانے والے اور جہنم کے عذاب سے خبردار کرنے والے، ڈرانے والے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے کوئی حجت، یعنی کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی الزام۔ یہاں زیادہ صحیح معنی وہ الزام کا ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد نہ رہے، کیونکہ یہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے۔ جیسے سورۃ طٰہٰ کے اندر آپ دیکھیں، بالکل آخر میں، آخری آیت سے پہلے، آیت نمبر 134، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم رسولوں کو بھیجنے سے، کتابوں کو بھیجنے سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے، لقالوا، تو ضرور یہ لوگ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں تو نے نہیں بھیجا ہمارے طرف رسول کو، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تو ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے، تیری آیات کی اتباع کرتے۔ تو دیکھیں، یہ رسول اور آیات اللہ کی، یہ دو چیزیں جو ہے یہ حجت ہے، اور اس کو الحجت البالغہ کہا ہے۔ یہی حجت بالغہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں پہ حجت جو ہے وہ تمام کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے، عذر نہ پیش کرے، الزام نہ لگائے، دلیل نہ پیش کرے اپنے طرف سے کہ اللہ اگر تو رسول بھیجتا، اپنی کتاب بھیجتا تو ہم ضرور اس کی پیروی کرتے، تو نے بھیجا نہیں تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ تو اس الزام کو ختم کرنے کے لیے، ان کے حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اہتمام کیا ہے اپنے کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے، اور بات کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ جیسے سورۃ النحل کے اندر آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 9 کے اندر، ابتدا ہی کے اندر سورہ نحل کی یہ آیت ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ پر لازم ہے سبیل، سبیل سے مراد ہدایت، اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ ہدایت کو وہ واضح کر دے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں سے کچھ ٹیڑھے راستے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اس کے دائیں اور بائیں جو ہے لکیریں کھینچی، اسی میں سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ مستقیم ہے۔ یہ جو اس میں سے دائیں بائیں کے راستے نکلے ہیں، تو یہ اصل میں شیطان کے راستے ہیں۔ تو یعنی جتنی بھی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں نسبت ضرور صراط مستقیم سے ہے، چاہے وہ دائیں طرف نکلی ہے چاہے بائیں طرف نکلی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، سورہ یونس کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ یہ تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام لوگ امۃ واحدۃ، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، ایک ملت تھی۔ فاختلفوا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور اس صراط مستقیم سے الگ ہو گئے۔ کوئی دائیں طرف چلا گیا، کوئی بائیں طرف چلا گیا، کوئی تو ایسا چلا گیا کہ اس کے دین سے کوئی نسبت ہی نہیں رہی، لبرل ہو گیا، بالکل دنیا دار ہو گیا، آزاد ہو گیا، میرا جسم میری مرضی۔ لیکن اس سے بھی اگر آپ پوچھیں تو نسبت وہ ضرور کرے گا کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں، دین کو نہیں مانے گا لیکن نسبت ضرور کرے گا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اور کچھ لوگ دین کی شکل میں اپنے آپ کو دیندار سمجھیں گے، ہدایت پر سمجھیں گے، علم ان کے پاس ہوگا، کتاب پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، قال اللہ اور قال رسول کی بات بھی کہیں گے، لیکن ہوں گے وہ گمراہ، اس لیے اللہ کی کتاب سے وہ الگ ہو گئے، اللہ کی کتاب کی بات وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے آگے حصے کے اندر، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، سب کو ہدایت دے دیتا، رائے سیدھی راہ پہ صراط مستقیم کے اوپر سب کو چلا دیتا، لیکن اس کی مشیت یہ نہیں ہے، اس کا قانون یہ نہیں ہے کہ وہ جبر سے کسی کے اوپر ہدایت کو مسلط کر دے، اپنی اطاعت کسی سے جبر سے کرائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کی مشیت یہ ہے، اس نے دو راستے دکھا دیے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میرے رسولوں کا راستہ ہے، یہ میری کتاب ہے، اس پہ چلو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس کو چھوڑ کے اپنے علاماؤں کے پیچھے چلو گے، اپنے مولویوں کے پیچھے چلو گے، اپنے لیڈروں کے پیچھے چلو گے، اپنے مفتیوں کے پیچھے چلو گے، اپنے پیروں کے پیچھے چلو گے، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو گے، یا اپنے نفس کی پیروی کرو گے، یا میری کتاب کے مقابلے میں دنیا کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے چلو گے، تو یہ سارا شیطان کا راستہ ہے اور تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو قانون اللہ نے اپنا، جیسے انہوں نے الزام لگایا تھا، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، ان کی بندگی نہ کرتے، یہ حرام اور حلال اپنے طرف سے نہ کرتے، یہ تو اللہ نے، یعنی اس قسم کا الزام انہوں نے لگایا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے علماء سو، ان کی اکثریت، آپ تقدیر کے بارے میں ان سے معلوم کرے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے قتل کیا، یہ اللہ نے لکھا تھا، کسی نے زنا کیا، یہ اللہ نے لکھا تھا، کوئی منشیات فروش بن گیا، یہ اللہ نے لکھا تھا، یہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم منشیات فروش بن جاؤ، یہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم زنا کرو، یہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم ناجائز قتل کرو۔ ارے ظالم، اللہ نے تو ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ یعنی جس قوم کے علماء مسائل سے نابلد ہو اتنے کہ وہ مشیت اور رضا کے اندر فرق نہ کر سکے، اور اللہ رب العزت کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دے، تو اس امت کے عام لوگوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو اس الزام کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں تو مجبور ہوں، میری تو قسمت میں، تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا کہ تم قتل کرو گے، میں نے کر دیا، میں تو مجبور ہوں، اللہ نے لکھا تھا کہ تم زنا کرو، میں نے کر لیا، اللہ نے لکھا تھا کہ تم نشے کرو تو میں نے نشے شروع کر لیے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے دیا ہے ایک حد تک کہ یہ سیدھا راستے پہ چلے یا برے راستے پہ چلے، اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی۔ اللہ منع نہیں کرتا ہے، ہاں یہ اللہ نے کہہ دیا ہے ضرور، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، سورہ عنکبوت کے آخر آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، یہ اس کا قانون ہے، یہدی من ینیب،
جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو وہ ہدایت دیتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے رجوع، کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو راستہ بھی نہیں دکھاتا، جس گمراہی پہ وہ چلنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے اسی قسم کی آیت سورہ ہود کے اندر بھی ہے، آیت 118 کے اندر، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک امت کر دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا، سب کو ہدایت پہ جمع کر لیتا، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، سیدھے راستے پہ چلے، ٹیڑھے پہ چلے، جنت کی طرف جائے، جہنم کی طرف، اللہ کی بات مانے یا اپنے بڑوں کی بات مانے، اپنے نفس کی بات مانے، اللہ نے چھٹی دے دی، ان کو چھوٹ دے دی ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کے اوپر کوئی الزام نہیں رہا ہے، ما کان للناس حجۃ بعد الرسل لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل علی اللہ بعد الرسل، اب اللہ کے ان رسولوں کے آنے کے بعد، ما کان للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد، کتاب کے آنے کے بعد اب اللہ پر کوئی الزام نہیں رہا۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میری بات تم نے پہنچائی تھی یا نہیں، وہ سب اقرار کریں گے کہ مالک پہنچا دی تھی، اور جن کے طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی اقرار کرے گے کہ ہاں ہم تک بات پہنچ گئی ہے۔ پھر اللہ کی عدالت میں اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی۔ اس معنی میں اس تفسیر کے اندر آپ دیکھیں تھوڑی سی ہمارے ان علماء کو اور ان مبلغین کو تھوڑا سا غور و فکر سے کام لینا پڑے گا، جذبات کے اندر آ جاتے ہیں، حد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس امت کے اندر خرابی جو پیدا کی ہے اس کے اصل جو کام کرنے والے ہیں وہ شیعہ ہے، رافضی ہے، جو سب سے پہلے انہوں نے امت کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی حق پرست ہیں ان کے اصل ٹارگٹ جو ہے وہ شیعہ ہونے چاہیے، جو یہود النسل ہے، اصل میں یہودیوں سے وہ آئے ہیں، سازشی لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس امت کے اندر جو دوسرے نمبر پہ بگاڑ پیدا کیا ہے وہ صوفیہ ہے، جنہوں نے اس شیعت کو اس دین کے اندر، دین کے نام سے اندر کر دیا ہے، اور لوگوں کو بڑی تعداد کے اندر مشرک اور گمراہ بنا دیا ہے، فضائل بیان کر۔ لیکن اس کے بعد فتوے لگانا فقہاء کے اوپر اور محدثین کے اوپر، یہ چیز جو ہے پھر گمراہی کی طرف جاتی ہے، خطرناک موڑ اختیار کر جاتی ہے۔ تو جو حق پرست لوگ ہیں ان کو یہاں پہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شیعہ، صوفیہ اور فقہاء محدثین کے اندر فرق کرنا چاہیے، ایک ڈنڈے سے سب کو نہیں مارنا چاہیے۔ اگر آپ فقہاء پہ بھی فتوے لگانا شروع کر دیں، محدثین پہ بھی فتوے لگانا شروع کر دیں، تو آپ یقین جانیں یہی منکرین سنت کا اصل ہدف ہے، وہ چاہتے یہی ہے کہ جو سبیل المومنین ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ کے سبیل المومنین اس کے اندر ایک اہم ستون کے طور پہ ہے یہ لوگ، فقہاء اور محدثین۔ اگر آپ ان کو بیچ میں سے نکال لو گے سبیل المومنین آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، نہ پھر یہ صلاۃ رہے گی، نماز رہے گی، نہ یہ حج اور عمرہ رہے گا، اور ان کا ہدف منکرین سنت کا جو ایک سازشی ٹولہ ہے، یہ بھی ایک اور صورت میں یہود و نصارہ نے ہمارے اندر داخل کیا ہے۔ قرآن کا نام لے کے قرآن کی دھجیاں اڑاتے ہیں یہ لوگ، قرآن کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب آپ عمل نہیں چھوڑیں گے قرآن پہ عمل، تو دین کہاں رہے گا پھر؟ صلاۃ کے معنی تبدیل، زکوٰۃ کے معنی تبدیل، حج کے معنی تبدیل، عمرے کے معنی تبدیل۔ امام بخاری شیعہ ہو گیا، امام مسلم شیعہ ہو گئے، ابو داؤد شیعہ ہو گئے، سارے امام شیعہ ہو گئے، سارے فقہاء شیعہ ہو گئے، امام ابو حنیفہ شیعہ ہو گیا، امام مالک اور شافعی شیعہ ہو گئے، سارے شیعہ ہو گئے، تم نے چھوڑا پھر کس کو ہے؟ دیکھیں نسبت کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے، بعض روایات ایسی ہے جس میں نسبت ہے نبی کی طرف، وہ بات غلط ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نبی پہ فتویٰ لگائیں گے؟
بعض روایات اس میں نسبت صحابہ کی طرف اور وہ روایت غلط ہے تو ہم صحابہ پہ فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے یہ کسی دین کے دشمن نے یہ غلط نسبت کر دی ہے، یہ اس کی بات اپنی بات ہے، اس ظالم کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں، صحابہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح محدثین اور فقہاء کے بارے میں باقی غیب اللہ جانتا ہے، ان میں سے جو بدعقیدہ ہوگا، جو غلط ہوگا، اللہ کے یہاں پیشی ہوگی، اللہ اس سے حساب لے لے گا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن احتیاط کے طور پہ ہمیں محدثین اور فقہاء پہ جو ہے زبان درازیاں نہیں کرنی چاہیے، فتوے نہیں لگانے چاہیے، اصل دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑے تین دشمن ہے، بلکہ ایک شیعہ ہے، دوسرے صوفیہ اور تیسرے یہ منکرین سنت ہے۔ یہ اسلام کے تین بڑے دشمن ہیں، ان کو پہچان کے، ان کو جان کے ہمیں دین کا کام کرنا ہوگا۔ اور حق پرستوں کو چاہیے کہ اپنے فروعی مسائل یا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جو مسائل اختلافی بن گئے وہ اللہ کے رضا کے لیے اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کرے اور ایک مٹھی ہو کر حق کے لیے کام کرے۔ فرمایا قل کہیے نبی فللہ الحجۃ البالغہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل پہنچنے والی، البالغہ پہنچنے والی۔ کہاں پہنچنے والی؟ انسان کے دل تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ کہاں پہنچنے والی؟ حق تک پہنچنے والی۔ قل کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل پہنچنے والی یا دلیل کامل۔ فلو شاء، اگر وہ چاہتا، لہداکم، تو ضرور تمہیں ہدایت دے دیتا، اجمعین، سب کو۔